يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. في عالم الإنسان. الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی کی طرف سے اپنے تمام سننے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کو صحیح قواعد تجوید کے مطابق سیکھنا شروع کیا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے سبق کے اندر سورۃ الفاتحہ کی پہلی 2 آیات کو سیکھا تھا۔ جن احباب نے ابھی تک ہمارا وہ سبق سماعت نہیں فرمایا وہ بھی سماعت فرما لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ کی ایک آیات کو پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرنے کے لیے 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت یعنی تلاوت کا آغاز کیا جائے صورت کے شروع سے۔ دوسری صورت ابتدائی تلاوت درمیانہ صورت یعنی تلاوت کا آغاز کیا جائے صورت کے درمیان سے۔ اور تیسری صورت ابتدائی صورت درمیانہ تلاوت یعنی تلاوت کرتے کرتے کوئی بھی صورت درمیان میں آ جائے۔ تو اب ہم نے جو سی صورت کو اختیار کیا ہے وہ ہے ابتدائی تلاوت درمیانہ صورت۔ اب اس صورت کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے اور بسم اللہ کے اندر اختیار ہے۔ آپ چاہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی تلاوت کا آغاز کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ مکمل پڑھ کے پھر اپنی تلاوت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم صورت کے درمیان سے اپنی تلاوت کا آغاز کریں تب ہی درمیان مانا جاتا ہے، بلکہ پہلی یا دوسری آیت کو چھوڑ کے اگر ہم اپنی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو پھر بھی وہ صورت کا درمیان ہی شمار ہوتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین۔ اب مالکی میں سب سے پہلے جو سا لفظ آ رہا ہے وہ ہے میم، اور میم کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر۔ تو جس حرف کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس حرف کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ تینوں حرکات جون سی ہیں یہ حروف مدہ کے کم ہوتی ہیں۔ جس طرح حروف مدہ کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اسی طرح ان حرکات کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میم کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے تو میم کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، لیکن اس چیز کا خاص خیال رہے کہ جب ہم نے میم کے اوپر کھڑا زبر کو ادا کرنا ہے تو آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ما نہیں کہنا، ما۔ اگلا لفظ آتا ہے لام، اور لام کے نیچے زیر ہے تو جس حرف کے نیچے زیر آ جائے اس حرف کو لمبا نہیں کرتے۔ اب آگے لفظ آتا ہے کاف۔ اب اس کاف کو باریک پڑھیں گے، اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے۔ اب کاف کے نیچے بھی زیر ہے تو جس حرف کے نیچے زیر آ جائے اس کو لمبا نہیں کرتے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ مالکی، مالکی نہیں، مالکی۔ آگے لفظ آتا ہے یا، اور یا کے اوپر زبر ہے۔ اب یا کے آگے لفظ آتا ہے واو، اور واو کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ تو جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ ساکن۔ اب چونکہ یہاں پہ واو ساکن ہے، اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ واو کے اوپر کیا ہے؟ جزم، اور واو کون سی بن گئی؟ واو ساکن۔ اب واو سے پہلے کون سا حرف ہے؟ یا، اور یا کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے، یہاں پہ تو یا آ رہی ہے نا، کوئی بھی حرف آ جائے واو ساکن سے پہلے اور اس کے اوپر زبر آ جائے تو وہ واو کون سی بنتی ہے؟ واو لین۔ تو جس طرح حروف مدہ کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اسی طرح حروف لین کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ یا کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے واو لین کی وجہ سے، تو کیسے پڑھیں گے؟ یو، یو۔ آگے لفظ آتا ہے میم، اور میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ تو ہم میم کو دال کے ساتھ ملا دیں گے کیونکہ یہاں پہ لام تعریف کا ادغام ہو رہا ہے، تو
لام تعریف کے ادغام کی وجہ سے دال مشدد ہو جائے گی۔ اب دال کے اوپر شد ہے تو جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس کو بولتے ہیں مشدد۔ تو مشدد حروف کو خوب سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، مشدد حروف کو خوب سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ ہم میم کو دال کے ساتھ ملا کے دال کے اوپر خوب سختی کریں گے۔ اب دال کے نیچے زیر ہے اور آگے لفظ آتا ہے یا، اور یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ تو جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ ساکن۔ اب چونکہ یہاں پہ یا ساکن ہے، یہاں پہ ایک قاعدہ نوٹ کر لیں کہ جب یا ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف کے نیچے زیر آ جائے، یہاں پہ دال کے نیچے زیر آ رہی ہے تو پیچھے کوئی بھی حرف آ جائے اس کے نیچے زیر ہو اور یا ساکن ہو، یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر آ جائے تو وہ یا ساکن کون سی یا بن جاتی ہے؟ یا مدہ۔ تو جس طرح ہم نے حروف لین کو ایک الف کے برابر لمبا کیا تھا، اسی طرح ہم حروف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب آگے لفظ آتا ہے نون، اور نون کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ تو جس حرف کے نیچے زیر آ جائے اس کو لمبا نہیں کرتے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یوم الدینی، یوم الدینی۔ اب ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، تو وقف کے اندر یہ بات ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں کہ وقف ہمیشہ کلمہ کے آخری حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور جس حرف کے اوپر وقف کیا جائے وقف کی حالت میں اس حرف کی حرکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم نے وقف کرنا ہے نون کے اوپر کیونکہ یہی آخری لفظ ہے، تو نون کی زیر کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو کیسے وقف کریں گے؟ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ اب چونکہ یہاں پہ یا مدہ ہے تو حروف مدہ کے اوپر وقف کی حالت میں نون سی مد کی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں مد عارض وقفی، مد عارض وقفی۔ تو مد عارض وقفی کے اندر تین صورتیں ہوتی ہیں: مد قصر، مد توسط اور مد طول۔ مد قصر ایک الف کے برابر، مد توسط 3 الف کے برابر، اور مد طول 5 الف کے برابر۔ اب ہم یہاں پہ تینوں طریقے سے ہی مد کر سکتے ہیں، 1 الف کے برابر بھی مد کر سکتے ہیں، 3 الف کے برابر بھی مد کر سکتے ہیں، اور 5 الف کے برابر بھی مد کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ مد عارض وقفی کے اندر 5 الف کے برابر مد کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ مد قصر کے ساتھ مالکی یوم الدین، 1 الف کے برابر ہو گیا۔ اب مد توسط مالکی یوم الدین، 3 الف کے برابر۔ اب مد طول مالکی یوم الدین، یہ 5 الف کے برابر۔ مد عارض وقفی کے اندر 5 الف کے برابر مد کرنا یہ زیادہ اولیٰ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا ایک چیز کا خاص خیال رہے، جب ہم نے دین کو ادا کرنا ہے، یوم الدین اس کو پڑھنا ہے، تو آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، یعنی جب ہم نے یا کو ادا کرنا ہے تو آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ مالک یوم الدین، دین ایسے نہیں، مالک یوم الدین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح قواعد تجوید کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارا پڑھانا اور آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔